اوورآل جو پاپولیشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پھر ہم آپ سے پہلے بھی کچھ جو گیسٹ تھے ان سے بات ہوئی تو وہ NFC کا بھی ذکر کرتے ہیں، بجٹ کا بھی ذکر کرتے ہیں اور بیلنس بھی۔ اوورآل سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چیلنج ہے، کس طرح آگے بڑھا جائے؟ دیکھیے میں نے ابھی یہاں کانفرنس میں کہا ہے کہ آئی ایکنالج دا ڈان میڈیا گروپ کے آپ نے یہ جو اویئرنیس کی کیمپین سے آپ بہت آگے چلے گئے ہیں، بیکاز یہ پبلک ڈسکورس ہو رہا ہے، اس میں ڈفرینٹ ویوز آ رہے ہیں اس چیز کے اوپر۔ لیکن یہ میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کو آگے لے کر گئے ہیں کہ دو ایگزسٹینشیل تھریٹس ہیں پاکستان کے لیے۔ ایک تو کلائمیٹ چینج کا جو تھرو پاکستان آپ نے کیا، اور اس کے بعد یہ پاپولیشن پہ جو ڈسکورس ہے، اور ابھی میں نے جو دیکھے ہیں جو ڈفرینٹ پینلز آئے ہوئے ہیں، تو میں نے اس میں صرف یہ بات ہے کہ اس کے کئی جو واٹ اینڈ وائی جو ہے نا وہ پالیسی پرسکرپشنز کے جی کیا ہوا اور کیا ہونا چاہیے تھا، اس کو چھوڑ دیں۔ اب یہ ہے کہ آگے کیسے چلنا ہے۔ تو آئی ایم ریئلی ہوپنگ کہ اس کانفرنس کے تھرو جو آپ نے یہاں منعقد کی ہے، اس میں ہمیں تھوڑا سا امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن کے لیے، اور آج بھی ابھی میں جس فورم سے آیا ہوں بڑے اچھے اس میں تجاویز پیش کی گئی ہیں، کیونکہ اصل مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے اس کو کیسے مینیج کر کے چلنا ہے تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ ملک کا پوٹینشیل ہم پوری طرح ریئلائز کریں۔ سر جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ کیا ہونا چاہیے، کیسے آگے بڑھنا چاہیے، تو اسی ماحول میں اب جو NFC کا ذکر ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے وفاق کا موقف درست ہے یا صوبوں کے جو تحفظات ہیں؟ دیکھیے یہ پری میچور ہوگا کہ کس کا موقف درست ہے کہ نہیں ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ اپنے کنسنسس سے چلنا ہے۔ جو میں نے یہاں بھی ذکر کیا ہے کہ فیڈریشن اور صوبوں نے مشاورت کے ساتھ آگے چلنا ہے، کنسنسس کے ساتھ ہم نے آگے چلنا ہے، بیکاز اگر ہم سب پاکستان فرسٹ ایجنڈا رکھیں کہ یہ پاکستان کی جو اس وقت ضرورت ہے اور اس میں ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، تو انشاءاللہ آئی ایم ہوپنگ کہ بڑی کنسٹرکٹیو ڈسکشن ہوگی جب ہم آپس میں ملیں گے انشاءاللہ لیٹر۔ سر لیکن اگر گلوبلی ہم دیکھیں تو گروتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، اور پاکستان میں جو نتائج ہیں، جو فگر ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ آپ کے خدشات کیا ہیں کہ اگر یہی سلسلہ اور یہی اقدامات رہتے ہیں تو آنے والے 15 سال 20 سال کے بعد کیا نتائج اور خدشات کیا ہیں آپ؟ دیکھیں گروتھ ریٹ تو اللہ کرے جو اکنامک ریکوری ہے، اور ہم نے اس کو ایکسپورٹ لیڈ اور سسٹینیبل گروتھ کی طرف لے کر جانا ہے، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم 7 یا 8% بھی اس پہ لے جائیں تو آج جو 2.55 کی گروتھ ہے ہماری ریئل GDP ہے، اس کا مسئلہ تو پھر وہیں رہے گا کہ وہ جو نیٹ گروتھ ہے وہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ دیٹس ون۔ سیکنڈلی میں نے ابھی بات کی کہ آج کا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن آپ نے جو پہلے موضوع اٹھایا تھا ارلیئر آن ان دی ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے، تو اس سال ہمارا جو ہے اس میں سے بھی فیل کہ تقریباً 0.5% might be shaved off because of this unfortunate flooding۔ تو دونوں ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ہم نے جو نامنل گروتھ ہے اس کو بھی لے کر جانا ہے تاکہ ہم بوم اور بس سائیکل سے ہم نکل سکیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ دونوں جو ایگزسٹینشیل تھریٹس ہیں ان کو ہم نے نیگوشیٹ ہر صورت میں کرنا ہے تاکہ ہم اپنا جو جیسے میں نے کہا کہ پوٹینشیل ریئلائز کر سکیں۔ تھینک یو سر۔